لیکن چونکہ میں حاکم اور جج کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا تو ایک درجے میں میرے لیے مناسب ہے کہ میں ناطق بھی بنوں۔ مجموعی طور پر پروگرام بہت دلچسپ رہا، معلومات افزا رہا، لیکن مجھے محنت کی کچھ کمی اور کثر محسوس ہوئی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تربیتی پروگرام ہے، یہ مشقی پروگرام ہے۔ پروگرام پیش کرنے سے پہلے آپ کو ریہرسل کرنا ضروری ہے، پروگرام کی مشق کرنا ضروری ہے، ریاضت کرنا ضروری ہے، تاکہ جب آپ اسٹیج پر مائک سنبھالیں یا ایک دوسرے سے مخاطب ہوں تو پرفیکٹ اور کامل و مکمل انداز میں اپنے حصے کا کام آپ پیش کر سکیں۔ لیکن اندازہ یہ ہوا سن کر کے کہ کہیں کسر اور کہیں کمزوری ضرور تھی، تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے مدارس کی جدید کاری یا نصاب کے اندر بدلاؤ یا جزوی ترمیم یا کلی ترمیم، ان سب چیزوں پر بات ہوئی۔ خیر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی نظریات کے حامل لوگ ہیں سب کے پاس مضبوط دلائل ہیں، سب کے پاس مستحکم دلائل ہیں، لیکن جس نظریے کا جو حامل آدمی ہے اس کو اپنا موقف مضبوط کرنا ضروری ہے اور اس کے حساب سے دلائل دوسرے سے فائد رکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ حاضرین کو اور سامعین کو قائل کر سکیں، کنونس کر سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں روایت پسند نظریے کا حامل ہوں تو ہمیں دوسرے کے دلائل کو سن کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خود ایک اسٹینڈ ہے، ہمارا خود ایک موقف ہے، ہماری خود ایک پوزیشن ہے۔ تو ہماری پوزیشن کے لیے، ہمارے موقف کے لیے ہمارے پاس سب سے مستحکم دلائل ہونے چاہیے، تاکہ جب ہم اس کو پیش کریں تو ہم پورا حاضرین کا میلہ ہو بالکل بزم کو تسخیر کر دیں۔ ایسے دلائل آپ کو تیار کرنے پڑیں گے، ایسے دلائل، عقلی دلائل آپ کو لانے پڑیں گے، بنانے پڑیں گے۔ اس لیے کہ یہ سیکھنے کی جگہ ہے، آپ یہاں پرفیکٹ نہیں بنے گے، آپ یہاں پرفیکٹ بننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے اندر بالقوہ صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو مہمیز دینے کی ضرورت ہے، اس صلاحیت کو سیطر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس تربیتی پروگرام میں پہلے آپ اتنی مشق کریں، اتنی محنت کریں کہ سننے والا یہ محسوس کرے کہ واقعتاً بہت بڑا مناظر ہے، بہت بڑا ڈیبیٹر ہے۔ جہاں تک بات ہے مدرسہ جدید کاری کی، تو میرا نظریہ یہ ہے، خیر بات اگر تفصیل کی بات کی جائے تو پھر بات طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مدارس کے نصاب کے اندر جزوی ترمیم بھی نہ ہو، کلی ترمیم تو دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی بھی کتاب یا مضامین کا اخراج کرتے ہیں نصاب سے تو کس کا کریں گے؟ زیادہ تر انگلی اٹھے گی کہ منطق فلسفہ کو نکالیں۔ یہ ہے اس لیے کہ یہ حشر و ضوابط میں سے آتا ہے، نہ طلبا کے سمجھ میں ہی آتا ہے اور نہ اساتذہ کے چشمے سے پڑھاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے اکابرین نے جو پڑھائی کی ہے یا انہوں نے جو شروحات لکھی ہیں، جو کتابیں تصنیف کی ہیں، وہ انہی کتابوں کو پڑھ کر کے انہی اصطلاحات کا استعمال بھی کیا ہے۔ اگر ہم ان کتابوں کو نکال دیتے ہیں، ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو کما حقہم ان کی کتابوں سے استفادہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ان مضامین کا رہنا بھی ضروری ہے۔ باقی الگ سے اضافے کی ضرورت ہے، اور الگ سے اضافہ نصاب کے اندر نہ ہو بلکہ اس کے لیے ایک الگ شعبہ ہو، اس لیے کہ تجربہ شاہد ہے، مشاہدہ بتاتا ہے کہ اقتصادیات سے جڑے ہوئے جو شعبے ہیں یا اقتصاد سے جڑے ہوئے جو مضامین ہیں یا اقتصادیات سے جڑے ہوئے جو فنون ہیں، اگر ان کو دینیات کے فنون سے اگر جوڑ دیا جائے تو پھر اقتصادیات کی طرف انسان بہت جلدی مائل ہوتا ہے۔ اقتصادیات سے جڑے ہوئے
اندر بلا کی کشش اور مقناطیسیت ہوتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر میڈیکل سائنس کی کتاب رکھ دی جائے اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کی بھی کتابیں ہوں تو وہ مقناطیسیت اور کشش جو اقتصادیات سے جڑے ہوئے مضامین کے اندر ہیں وہ آپ کی ترکیز کو اپنی طرف موڑ لیں. پھر آپ علوم دینی یا احکام شریعت میں بہت کمزور نظر آئیں. حالانکہ مدارس کی بنیاد کا اصل مقصد اور اصل موضوع احکام شریعت کو پڑھانا ہے. اور احکام شریعت کو سمجھنے کے لیے جو مضامین جو فنون معاملین کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو داخل کیا گیا ہے. پھر ان سب کو جوڑ کر ایک منظومہ ایک موضوع تیار کیا گیا ہے اور وہ نصاب کی شکل میں ہمیں پڑھایا ہے. تو ان تمام فنون کی ان تمام مضامین کی ہمیں ضرورت ہے. باقی اگر دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے یا ان سے بے نیازی کے لیے اگر آپ کو خارجی علوم کی ضرورت ہے تو مدرسے سے فارغ ہو کر کے آپ پڑھیں یا سائیڈ لائن سے آپ پڑھیں، لیکن اس کو مدرسے کا نصاب کا حصہ بنا کر نہ پڑھیں ورنہ دونوں علوم میں آپ کمزور ہو جائیں. مولانا مدراسی دامت برکاتہ عالیہ دوران تدریس بارہا فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ جو فارغ ہو کر کے جاتے ہو تو بڑے دقاق نہیں بن جاتے. تمہیں جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑے نظر عالم ہیں، یہ بہت بڑے محقق عالم ہیں. نہیں، سرٹیفکیٹ میں لکھا جاتا ہے لہو مناسبۃ فی العلوم، یعنی کئی علوم میں ایک صرف مناسبت ہو گئی ہے، اس کا ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. اب اندازہ کیجیے اگر عصری علوم یا عصری فنون کی کتابیں بھی داخل کر دی جائیں نصاب کے اندر تو ہمارے دینوں علوم کا کیا معیار رہ جائے. ہمارے فارغین یا فاضلین کی صلاحیت کتنی مضبوط ہوگی اور کتنی کمزور رہ جائے. جہاں تک بات ہے کہ دینی مدارس سے ملک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے اور سب سے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ فائدہ سے کیا مراد ہے. کیا فائدے کی تعریف میں صرف مادیت آتی ہے کہ مدارس کے فارغین مال میں کمزور ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے وہ دوسرے کے برابر نہیں ہوتے، یہ خود کفیل نہیں ہوتے، یہ کفایت شعاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، ہمیشہ صبر و قناعت سے کام لینا پڑتا ہے. تو کیا فائدے کی تعریف مادیت تک محدود ہے یا فائدے سے مراد کسی طرح کا بھی فائدہ ہونا چاہیے؟ تو اگر کسی طرح کا بھی فائدہ ہونا چاہیے تو ہمارے مدارس کے اندر انسانی اقدار سکھائے جاتے ہیں، انسانی اقدار کو فروغ ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علماء مدارس سے علم حاصل کر کے جاتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، اپنے علم کی تبلیغ اور تشریح کرتے ہیں تو لوگ دیندار بنتے ہیں. اور جب لوگ دیندار بنتے ہیں تو ملک کی فضا بھی صالح ہوتی ہے، ملک کے رہنے والے بھی دیندار اور نیک ہوتے ہیں. دیندار سے مراد یہ نہیں کہ صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، نہیں، بلکہ ان کے تعامل میں ان کے معاملات میں دین جھلکتا ہے. کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے. اور اگر کوئی آدمی مذہب کو مانتا ہے تو اختیاری کاموں میں آپ دیکھ لیجئے، اندازہ کیجئے، اختیاری کاموں میں آدمی دین کی بات کو زیادہ مانتا ہے قانون کے بھی مقابل. اگر زکوٰۃ دینے کے لیے اگر سرکار کہے یا حکومت مجبور کرے تو لوگ اتنی زکوٰۃ نہیں دیں گے جتنا ایک عالم کہے کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ دو گے تو یہ فائدہ تم کو حاصل ہوگا. یہ سب چیزیں ہم مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ منفیات کیا ہیں اور مثبت کام کیا ہے، کیا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کیا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہولڈنگ انگریزی کا لفظ ہے، عربی میں احتکار بولتے ہیں، اردو میں ذخیرہ اندوزی. یہ کیا ناجائز ہے؟ خاص طور پر اگر ملک پر قحط آیا
اشیاء ضروریہ کی کمی اور قلت ہو تو اس وقت احتکار یا ذخیرہ اندوزی نہ جائے. کوئی سرکار کہے کوئی نہیں مانے گا، لیکن کوئی عالم کہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے یہ غلط ہے، ملک کا بیشتر حصہ ایک بڑی آبادی بھوک سے جھوج رہی ہے اور تمہارے غلے میں، تمہارے گوڈون میں، تمہارے غلہ اسٹور میں مال بھرا پڑا ہے، اگر تم اس کو ایسے ہی رکھتے ہو، مال نہیں نکالتے ہو تو اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. تو وہ آدمی ایک عالم کی بات کو زیادہ ترجیح دے گا، اس کی بات مانے گا اور پھر اس کے مطابق عمل کرے گا. تو یہ فائدہ ہے مدارس میں پڑھنے کا اور مدارس کے وجود کا. دوسری بات، ہم مدرسے کے اندر اپنی مالیت کو یا اپنے اثاثے کو بڑھانے کے لیے نہیں پڑھتے. ہمارا ایمان ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر کر رکھا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا اور کون کتنا بڑا آدمی بنے گا دنیا کے اعتبار سے. اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے. ہم یہاں آتے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ خوشنودی کیسے حاصل ہو، وہ کیا احکامات ہیں جن پر ہم عمل کریں، جن کو ہم سیکھیں پھر عمل کریں اور اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل. دنیا کمانے کے لیے ہم نہیں آتے، اس لیے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ. کیا معنی؟ سب کو معنی من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کہ جس آدمی کا ارادہ دنیا میں دنیا حاصل کرنا ہو، مال جمع کرنا ہو، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اللہ تنگ دستی، محتاجی اور غریبی اس کی نگاہوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں. یہ آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے پیچھے بھگاتا رہتا ہے اور اللہ دنیا کو اس سے دور بھگاتا ہے. یہ آدمی ہمیشہ دنیا کے چکر میں سرگردہ پھرتا رہتا ہے، لیکن دنیا اس سے قریب نہیں ہوتی ہے، کتنا بھی کما لے لیکن یہ آدمی محتاج ہی نظر آتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جعل فقرہ بین عینیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فقر اس کی آنکھوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں. وما آتت الدنیا الا ما ضرب لها، لیکن دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنے طے ہے، جتنے اللہ نے مقدر کر رکھی ہے اس سے زیادہ دنیا مل نہیں سکتی، چاہے کتنا ہاتھ پیر مار لے. یہ ہمارا ایمان ہے. دوسرے جز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرہ، اور جس آدمی کے ارادہ دنیا میں آخرت حاصل کرنا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، جنت کی تیاری کرنی ہو، اس کے مطابق اعمال کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دیتے ہیں. بکھرے ہوئے کام کو بھی اللہ بنا دیتا ہے. وہ بندہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے چاہے وہ کام کتنا ہی الجھا ہوا ہو وہ کام سمجھ جاتا ہے. وجعل غناہ فی قلبہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر مالداری بیریاں چھکا دیتے ہیں. وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو گئی. یہ دنیا سے بھاگتا ہے، اللہ دنیا کو اس کے پیچھے بھگاتا ہے. دوسرا آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ دنیا کو اس سے بھگاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے احکامات کو حاصل کرنے کے لیے ہم مدرسے کے اندر داخلہ لیتے ہیں. ہمارے پیش نظر مال کو حاصل کرنا، اثاثہ جمع کرنا نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم دوسروں کے لیے نافع بننے کے لیے آتے ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے ہمارا دل جتنا نرم ہوتا ہے، جتنا رقیق القلب ہم ہوتے ہیں، دوسرے نہیں ہیں. دیکھ لیجیے سب سے جو بڑی رفاہی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، یہ کس کی ہے؟ اس کے دورین میں کون تھے یا ان کے ذمہ داران سربراہان کون رہے ہیں؟ ہمارے طبقے سے لوگ رہے ہیں. سب سے بڑی تنظیم ہے رفاہی تنظیم، جو آپ کے تعلیم کے لیے بھی کام کرتی ہے، آپ کے تعلیم کے لیے بجٹ بھی مختص کرتی ہے، فنڈ بھی دیتی ہے. اس کے چلانے والے بھی علماء ہی ہیں. اس لیے کہ جو آدمی جتنا متشدد اور متدین ہوتا ہے اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اس کے اندر نافعیت کا اتنا بڑا جاتا ہے. اسی لیے ہم دین پڑھتے ہیں، اسی لیے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کے کام آ جائیں اور دوسروں کے لیے نفع رسانی کا سبب بنیں. اور ہر کام کے لیے طائفہ ہوتا ہے،
ہر شعبے کے لیے کاربستہ ہوا کرتا ہے۔ زندگی میں کئی شعبے ہیں، نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ہر شعبے کے لیے الگ عملہ ہوتا ہے، کاربستہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے۔ یہ ایک ہمارا علاقہ ہے، ہماری دینی ضرورت کے لیے بھی ایک طائفہ تو ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہمارا طائفہ ہے، اسی لیے ہمیں اسی میں لگنا ہے۔ ایسا نہیں کہ طائفہ کا کام بڑھ جائے، کاربستہ کا کام بڑھ جائے، پتا چلا کہ ہمیں میڈیکل لائن سے تیار کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، پھر وہاں دوسرے لوگ اعتراض کرنے لگے، بھائی یہ مسئلہ نہیں بتا پا رہا ہے، یہ بھیجا ہے۔ اس لیے کہ آپ جس کام کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں اس کام کا یہ حصہ نہیں ہے، آپ کا مقصد وہ نہیں ہے کہ مسئلہ بتانا، اس لیے کہ ہر کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے طائفہ عملہ اور کاربستہ ہوا کرتا ہے، اور دینی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس حاجت کو مکمل کرنے کے لیے ایک طائفہ کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسہ اسی طائفہ کو پیدا کرتا ہے اور ہم اسی کا حصہ ہیں، اسی لیے ہم مدرسے میں پڑھیں، پوری محنت کے ساتھ پڑھیں، پوری لگن کے ساتھ پڑھیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، بلکہ آج نظر گھسا کر کے دیکھ لیجئے، یہ جو 2-3 مثالیں دی جاتی ہیں کہ ٹرین اسٹیشن میں فارم بھرنے کے لیے ہم آدمی تلاش کرتے ہیں، اب تو الٹا ہونے لگا ہے، ہم اگر جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ہم سے بھرواتے ہیں کہ بھر دیجیے، بڑی تعداد ناخواندہ لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم الحمدللہ اتنے جاگرک ہیں، اتنے بیدار ہیں، اتنے واقعدار ہیں کہ ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم زمانے کے درد کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اللہ کی طرف سے اور اللہ کی توفیق سے وقت کے تقاضے کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو حوصلہ شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں بھرپور اس کی تیاری کیجیے، اپنے آپ کو ایسا لوہا بنائیے، ایسا آہنی مرد اور آہنی عالم بنیے کہ کوئی آپ کو ذل نہ کر سکے، کوئی آپ پر اعتراض نہ کر سکے، جو آپ سے زبان نہ رہے اس کو منہ کی کھانی ہے۔ ایسے جتنا اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، پھر دیکھیے دوسرے لوگ 9-11 ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، میدان چھوڑ دیں گے، آپ پر اعتراض نہیں کریں گے، ان کی ہمت نہیں ہوگی۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اندر الگ سے جو یہ انگریزی سیکھنے کا شعبہ قائم کیا گیا ہے، اس کے اتنے اچھے نتائج ہیں، اتنے اچھے فضلائے سے فارغ ہو رہے ہیں، ملک بیرون ملک میں کام کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، بہت ایسے ہیں جو اس کا ایگزام پاس کرتے ہیں، ایسے صلاحیت کے حامل آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں یا آپ کے پیشرو ہیں۔ اسی لیے آپ بھی اسی درجے کی محنت کریں، اسی سطح کی محنت کریں، اپنا مستویٰ اور بلند کریں، انشاءاللہ تمام اعتراضات کرنے والے اپنا راستہ مت دیں گے اور آپ کے سائے سے دور ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا